آپ میں سے کس کس کو سچی محبت ہے اللہ کے رسول سے؟ اللہ یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب کو اس ہستی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ محبت جو ہے کرنے والے کو کہتے ہیں محب، کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں مطیع، کیا کہتے ہیں؟ اتباع کرنے والے کو کہتے ہیں متبع، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کتنے لفظ بولے؟ کون کون سے؟ محب، مطیع اور متبع۔ اور یہ تینوں الفاظ ہی جو ہیں اتباع، اطاعت، محبت، یہ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ بینگ اے مسلم، مجھے محبت کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیں۔ اور وہ پولائٹ الفاظ جن میں عظمت بھی ہو، عزت بھی ہو، احترام بھی ہو، تکریم بھی ہو، تبجیل بھی ہو اور محبت کا اظہار بھی ہو۔ آپ میں سے کون کون حافظ قرآن ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر، میں امتحان نہیں لوں گا۔ 114 صورتوں میں اللہ ذو الجلال نے کیا لفظ عشق جو ہے اس کا تذکرہ کیا؟ پورا قرآن، صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن النسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد، مسانید، مجامع، مصنفات، جملہ کتب حدیث اٹھا لیں، دنیا میں جتنی کتاب حدیث کی ہیں، کسی ایک حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ وہ جو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، 1,44,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا۔ جو لفظ نہ قرآن میں آیا ہو، جو لفظ نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہو، جو لفظ کسی صحابی اور تابعی نے نہ بولا ہو، اور جو لفظ میں اور آپ بھی نہ بول سکیں اپنی ماں، بیٹی، بہن کے لیے، وہ لفظ اس پاکیزہ ہستی کے لیے بولنا چاہیے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ سوال ہے چھوٹا سا، بولنا چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ مسلمانوں بڑی ہستی ہے، جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، اس ہستی کے ساتھ وہ الفاظ اپنے استعمال نہیں کرنے، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے مخلوق میں سے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم جیسے آپس میں بات کرتے ہو اس ہستی سے بات نہیں کرنی، دروازہ بند کرنے کے ایک اور آیت اتار دی ہے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ تم رائنا کا لفظ نہ بولا کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک آلٹرنیٹ لفظ دے دیتا ہوں، تم انظرنا کہہ دیا کرو۔ آپ ڈکشنری اٹھائیں، رائنا کا بھی وہی معنی ہے، انظرنا کا بھی وہی معنی ہے۔ اللہ نے رائنا سے کیوں روک دیا اور انظرنا کی تعلیم کیوں دی؟ کیونکہ مشرک یہودی جو تھے وہ اللہ کے رسول کو جب کہتے تو کہتے راعینا، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنے سے معنی بن جاتا ہے ہمارے چرواہے۔ توہین کرنا چاہتے تھے سید المرسلین کی، اللہ ذو الجلال نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ تمہاری زبان پہ رائنا آنا ہی نہیں چاہیے تاکہ میرے محبوب کی توہین نہ ہو۔ تو منظر نہ بولا کرو۔ جس طرح ایک مسلمان اپنی والدہ محترمہ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، اپنی بیٹی بہن کو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، کیسے اس کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ وہ کہے کہ میں عاشق رسول
ترقی یہ ہے کہ اسلام کے اصول و ضوابط پر پابندی کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال کے اوامر اور نواہی کا خیال کرتے ہوئے تجارت کرو، بزنس کرو، جو چاہے تم اسلام کی روشنی میں، اس کے اصول و ضوابط کی روشنی میں کام کرو. جو بھی تمہیں حلال مال مل سکتا ہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، ایک نہیں دسیوں راستے ہیں. مغرب میں ترقی کا معیار یہ ہے، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم روزہ رکھو نہ رکھو، رب رسول کو مانو یا نہ مانو، تمہاری گاڑی بڑی ہونی چاہیے، بنگلہ بڑا ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. یہ مغرب کا اصول ہے ترقی کا، یہ مسلمانوں کے لیے ترقی کا اصول نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے ترقی کا اصول یہ ہے کہ اگر عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے تو صف اول کے نمازی بھی تھے. صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب فجر کی نماز پڑھانے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. جب انہیں شہید کرنے کے لیے وار کیا گیا وہ گر گئے. بالکل پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن ابن عوف. وہی آگے بڑھے تھے اور انہوں نے نماز مکمل کروائی. اسلام نے تو یہ اصول دیا، كانوا يغلقون حوانيتهم. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء کا طریقہ یہ رہا. تجارتیں وہ بھی کرتے، بزنس وہ بھی کرتے، لیکن اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد دکانیں بند کر دیا کرتے. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہو سونا بن جاتا ہے، راز کیا ہے؟ کہا 3 راز ہیں. میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت کو چھوڑا نہیں ہے. دوسرا راز، جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا. تیسرا راز، میں نے تجارت کو نشہ نہیں سمجھا، میں اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہوں. نہ میں کبھی ذخیرہ اندوزی کا قائل ہوا، نہ کبھی نقصان دینے کا قائل ہوا. میں نے ہمیشہ سپیس دی ہے. 3 دن تک میں کسی جانور کو رکھتا، 3 دن کے بعد اسے فروخت کر دیتا. زندگی میں ایک ہی وقت آیا کہ میں نے 1000 اونٹ خریدے، 3 دن تک کوئی بھی اس کو لینے نہیں آیا. مغرب کے قریب ایک شخص آیا 30 دن، کہا جتنے کا مال خریدا ہے اتنے کا دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے عقل دی تھی. میں نے کہا رسیاں میں اتاروں گا. میں نے 1000 رسیاں اتاری اور ایک ایک درہم کی رسی بیچ کے 1000 درہم پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں سے بھی دے دی. مغرب کا تیسرا قانون یہ ہے اور اسلام کا تیسرا قانون یہ ہے، کمپیریٹیولی چیک کیجئے، معیار ایمان یہ ہے کہ پوری کائنات کے صلحاء اکٹھے ہو جائیں، ایک تبع تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر پوری دنیا تبع تابعین سے بھر جائے، حالانکہ اتنی تعداد نہیں تھی، کسی ایک تابعی کے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر روئے زمین تابعین سے لبریز ہو جائے، کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. 1,44,000 صحابہ اور دوسری روایت میں 1,25,000 صحابہ اگر پوری کائنات بھر جائے تو نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ معیارات، یہ درجات اور مدارج اسلام نے طے کیے ہیں. مغرب کہتا ہے دنیا جہان کا نیک اور دنیا جہان کا خبیث ایک جیسا ہے، والعیاذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو نبینا ہے، دونوں برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، یہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے. اس طرح پوری کائنات کے اتقیاء اور صلحاء مل جائیں، ریفارمرز اور مورخین مل جائیں، ایک تبع تابعی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. اگر اتنے تبع تابعی ہوں تو تابعی نہیں بن سکتے، اور وہ صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے.
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ سلیکشن، یہ اصطفاء و اجتباء اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا چناؤ ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو رسول بنانا ہے. یہ کسی انسان کی اختیار میں نہیں. اس لیے آزادی کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے متعلق انسان کو کن ایس او پیز کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. ایک ہے یہ آزادی جو دنیا کی ہے، ایک وہ بھی آزادی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اس سے بڑی آزادی کس کو میسر آئے. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس وقت کو یاد کرو اذا انتم قلیل، تم بہت تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، بڑے کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں اچک نہ لیے جائیں. فآواکم، اللہ نے تمہیں ایسی جگہ عطا کر دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، صرف جگہ نہیں دی، نصرت و تائید بھی تمہیں عطا کی، تمہاری مدد کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور طرح طرح کا رزق تمہیں عطا کر دیا. لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ ذوالجلال کے شکر گزار بندے بن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ ذوالجلال کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، جو تھوڑی چیز پہ شکر ادا نہیں کرتا اسے جو چاہے مل جائے پھر وہ شکر ادا نہیں کرتا. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا، بیان کرنا، یہ شکر گزاری ہے. اور اس کو بیان نہ کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ ناشکری ہے. اور قرآن نے اصول یہ دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے تمہیں اور عنایات ملیں گی، نہ شکری کرو گے ہو سکتا ہے پہلی بھی رب تعالیٰ چیز. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر کرو اور اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے. کاش یہ سمجھ آ جائے ہر اس فرد کو جس کو اللہ نے آزادی کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہ یاد کروایا تھا جب فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے انہیں آزاد کروایا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بنی اسرائیل کی قوم یاد کرو، ہم نے فرعونیت سے تمہیں نجات دی،
وہ مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. کتنی بڑی آزمائش تھی. اسلام نے آزادی کو کس قدر اپریشیٹ کیا ہے، حتیٰ کہ جنگ ہو، مسلمانوں کے قبضے میں کافر آ جائے، غلام بنا لیا جائے. تو انسانیت کا کتنا خوبصورت رویہ اسلام نے اختیار کیا ہے. غلام بنا لیا جاتا، اس کو زندہ رہنے کی سپیس مل جاتی، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے مکاتبت کا اصول نکالا. اچھا لکھ لو اتنے پیسے دے کہ تم آزاد ہو سکتے ہو. مدبر بنائے گئے کہ جب فوت ہوگا مالک تو تم آزاد ہو جاؤ گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعتق امرأ مسلما استنقض اللہ بكل عضو منه عضوا منه من النار. جو کسی مسلمان کو آزاد، جو کوئی مسلمان آزاد کرتا ہے کسی بھی تکلیف سے کسی مسلمان کو، اگر ایسی پریشانی میں کوئی مسلمان چلا گیا ہے اس کو آزادی دلا دیتے ہو تو ایک ایک عضو کے بدلے تمہارے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے. مغرب اعتراض کرتا ہے کہ غلامی کا تصور اسلام نے دیا، یہ تو بڑا ظلم ہے. یہ ظلم کا بھاشن دینے والے روئے زمین پہ سب سے بڑے قاتل اور خون ریزی کرنے والے اور جرم کرنے والے سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو. اسلام تو یہ بتاتا ہے کوئی غلام بھی بن گیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. قتل خطا اگر ہو جائے، قصد نہ ہو قتل کا، تو وہاں بھی کیا کیا؟ دیت بھی دیں گے اور ساتھ تم ایک گردن آزاد کر دو، غلاموں کو آزاد کرنے کا بندوبست کر دو. بلکہ قرآن نے یہ کہا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اگر تم قسم اٹھا لو، قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں لباس دو، نہیں تو گردن آزاد کر. اسلام نے تو یہاں بھی اسپیس دی غلاموں کو. والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان يتماسا. کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے اور کہہ بیٹھے کہ تم میری ماں جیسی ہو، انت کظہر امی، تم میری ماں جیسی ہو. دوبارہ اس کو بیوی بنانے سے پہلے اسے کچھ کام کرنے ہوں گے. ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ گردن آزاد کرو. یہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. بلکہ سورۃ التوبہ کی 60 نمبر آیت میں جہاں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا ہے کہ 8 مصارف ہے. انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے گی جن کے پاس کچھ نہ ہو. والمساکین، مسکینوں کو دی جائے گی جن کے پاس ہو لیکن گزارا نہ ہو. والعاملین علیہا، جو یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں ان کو تنخواہ بھی اس میں سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفت قلوبهم، جن کو اسلام سے قریب کرنا مقصود ہو تالیف قلب کے لیے. وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والغارمین، مقروض کے لیے اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، جہاد کے میدان میں اور ہر اس کام میں جو اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے ہے. وابن السبیل کو عرب پتی ہے، سفر میں ہے، لٹ گیا ہے، اسے زکوٰۃ کا مال دے کے اس کے گھر تک پہنچایا جا سکتا. اسلام نے آزادی کا، اہمیت کا یہ پہلو پیش کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس آزادی کے تقاضوں کو بھی بیان کیا ہے. پہلا تقاضا یہ ہے جس قوم کو آزادی ملی ہو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
شکر کے دو طریقے کبھی نہیں بھولنے چاہیے. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. جب بھی اللہ کے رسول کو خوشی ملتی اللہ کے رسول سجدہ ریز ہو جاتے اور زبان حال سے یہ الفاظ ادا کرتے نظر آتے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تیری ہی ساری توفیق تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں جس کی توفیق سے یہ خوشی میسر آئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللہ کے پیارے پیغمبر آپ تو پوری کائنات سے اعلیٰ، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. سب اللہ ذو جلال نے جو ہے اس کے بارے میں نوید سنا دی. آپ اتنی تہجد کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے اور آپ کی پنڈلیوں میں سائلنگ ہو جاتی ہے؟ جواب کیا دیا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اگر پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے. آزادی کا تقاضا یہ ہے اللہ کا شکر کرے. اور شکر کے 3 جو پلرز ہیں ان کو کبھی نہ گرائے. پہلا پلر نعمت جس نے دی ہے اس کی تعریف کرے. جو نعمت منعم نے دی ہے اس کی نعمت کو اسی کی رضا اور اسی کی خوشنودی میں استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں. اور تیسرا پلر اس نعمت کو ضائع نہ کرے. سیدنا حسن بصری سے سوال کیا گیا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ جواب دیا من اعطی النعم فاستخدمها فی معصیت اللہ. وہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ چلاتا اور چیختا نظر آئے گا جس کو اللہ نے نعمتیں تو عطا کی لیکن اس نے نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، یہ شکر گزاری کے بعد تقاضا ہے. کس مقصد کے لیے آزاد ہوئے وہ مقصد تو نہیں بھولنا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے؟ بغیر زور زبردستی خوشی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی عبادت کو بجا لایا جائے اور زندگی کے جملہ رویوں کو شریعت کی روشنی میں انجوائے کیا. تیسرا تقاضا یہ ہے اگر یہ نعمت ہے تو اس کو ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھا جائے. اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. اے بنی اسرائیل کی قوم تمہیں ہم نے تمہارے دشمنوں سے آزاد کروایا. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. تمہیں من و سلوہ بھی عطا کیا اور ساتھ کیا فرمایا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. تمہیں یہ نعمت ملی ہے، کھاؤ پیو لیکن سرکشی اختیار نہ کرنا. اگر تم نے سرکشی اختیار کی تو میرا غضب تم پہ آئے گا. پھر کیسا غضب آیا بنی اسرائیل پر جب وہ نہیں مانے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یتیہون فی الارض. 40 سال دھکے کھاتے رہے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں جانا. بلکہ حکم ہوا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً أي احطط عنا ذنوبنا وأوزارنا. داخل ہو جاؤ مصر میں لیکن کیسے؟ سجدہ کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے.
انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے کیا کہا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ کی بجائے کہنے لگے حِنطَةٌ، اور بجائے سجدہ کرنے کے اپنی پشتوں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا۔ کبھی عذاب ان پہ آتا ہے، برتن کو دیکھتے ہیں خون سے بھرے ہوتے ہیں۔ کبھی عذاب آتا ہے، ہر برتن میں ہر چیز میں مینڈک نظر آتے ہیں۔ نہ جانے کون کون سے عذاب۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت، ایک چوہیا گزری، فرمایا اللہ نے اس قوم کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا۔ پھر دلیل پیش کی آپ چوہے کے سامنے، بکری کا دودھ پڑا ہو وہ پی لے گی، اونٹنی کا دودھ ہو تو چوہیا منہ نہیں لگائے گی۔ کس وجہ سے؟ جسم فروشی جب ان لوگوں میں آئی اور ان عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کیے۔ انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصة من شعر، جب عورتوں نے جوڑے بنائے اور کوئی پرواہ نہیں کی، جسم فروشی کی طرف گئے، تو اللہ نے ایسی قوم کو چوہا بنا دیا۔ آزادی کا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی رذیل صفات سے اس معاشرے کو بچایا جائے، اس کے اندر امن ہو، اس کے اندر محبت ہو، اخلاق ہو، نرمی اور احترام ہو، اور وہ SOPs ہوں جو شریعت نے طے کیے ہیں، جس کی روشنی میں زندگی گزارنے سے ہر لمحہ انسان کا پرکیف بنتا ہے۔ تقاضا یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سمجھایا، میں بھیجا گیا ہوں تو کس لیے؟ فلاں 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 چیز کو توڑنے کے لیے، جس میں لفظ کیا ہے؟ والکوبہ، ڈھول کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بلکہ فرمایا ان قریب میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر، جو زنا کو، ریشم کو حلال کر بیٹھیں گے، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ لہو و لعب میں رات بیٹھے ہوں گے، ایک فقیر آئے گا مانگنے کے لیے، کہیں گے صبح آنا۔ جب صبح آئے گا فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح پلٹ کے آئے گا، کچھ لوگ بندر بن چکے ہوں، کچھ خنزیر بن چکے ہوں۔ الغنا ينبت النفاق، یہ گانا یہ نفاق پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لَهْوَ الْحَدِيث سے مراد یہ جو پیسے دے کے یہ جو گانا خریدتے ہیں، غنا خریدتے ہیں، یہ تو نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، یہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا ان مشرکوں کا کام بتایا گیا ہے، یہ مومنوں کے رویے تو نہیں۔ مومن تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، چار چیزیں جس کو نصیب ہو جائے، بن اللہ لہ بیتہ فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، زبان سے بھی ادا کرے، اس کے معنی کو بھی سمجھے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، توحید پہ آنچ نہ آنے دے۔ دوسری بات، من اعطی شیئا فقال الحمدللہ، جس کو نعمت ملے وہ الحمدللہ کہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب کی مصیبت آئے تو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے۔ اور چوتھی بات، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، جب غلطی گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے رب کی طرف آئے اور کہے استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنی اس غلطی کی، اس کوتاہی کا اعتراف بھی کرتا ہوں، شرمندہ بھی ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، مسلمانوں کو سکون ملا۔ ایک آزاد حکومت کے 5 تقاضے ہوتے ہیں اور یہی شریعت کے مقاصد ہیں۔ اس حکومت کے اندر رعایا کے ایک ایک فرد کے دین کی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے حکم دیا
من بدل دینہ فاقتلوہ. پہلی بات تو یہ ہے قل الحق من ربکم، یہ حق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس نے جو پسند کرتا ہے ایمان لے آئے، جو نہیں پسند کرتا نہ ایمان لے آئے. لیکن یاد رکھنا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے. جبر نہیں ہے، لیکن اسلام کو قبول کر لینے کے بعد جو مرتد ہوگا اس کا علاج یہ ہے، کیونکہ معاشرے کے دین کی حفاظت کرنی ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے گا اس کو اڑا دو. لیکن یہ کام حکومت کا ہے، کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، قتال کیا جائے گا مرتد لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ سب دین کی طرف پلٹ آئیں یا زمین ان سے پاک ہو جائے. آزادی اس نعمت کو حاصل کرنے والی قوم کی، جہاں زندگی کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ضروری ہے، وہاں ان کی جان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اسی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، قصاص ہوگا. آج 2 سے 4 سے 6 لوگوں کو اب لٹکا دے، دیکھیے گا اس شہر میں قتل نہیں ہوگا. یہی وہ وجہ ہے حدود کے آگے بند باندھنا، یہی معاشرے کے امن کو تہوالہ کرنے کے مترادف ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قرآن کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے. عام جاہل لوگ سوچتے ہیں ایک اور بندہ مار دیا تو زندگی کیسے؟ ہاں، اس کے بدلے میں جب اسے قتل کیا جائے گا تو معاشرے کی زندگی بن جائے. پھر قتل کے لیے کوئی اقدام کرتے وقت ایک نہیں 100 مرتبہ سوچے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جو محارب ڈکیت ہیں، فساد فی الارض کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے، پھر بھی کاٹیں گے، اور انہیں ملک بدر کیا جائے گا، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. یہ اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے معاشرے کے اندر جہاں ایک انسان کا دین محفوظ ہونا چاہیے، اس کی جان بھی محفوظ ہونی چاہیے. آج ایک انسان کی قیمت وہی بن گئی جو گاجر مولی کی قیمت ہے، اور کوئی قیمت نہیں رہی. سبب کیا ہے؟ ان حدود و قیود کو جو شریعت نے نافذ کرنے کا حکم دیا، جب اس کا اہتمام نہیں ہے تو انسان کی اپنی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی. آزادی کے مقاصد میں سے تیسرا مقصد یہ ہے، جہاں دین محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، وہاں انسان کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے. اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے الزانی والزانیہ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. کوئی نوجوان ہے، مرد ہے یا عورت، شادی شدہ نہیں، اگر اس نے برائی کی ہے اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما، البتہ نکالا من اللہ، اگر وہ شادی شدہ ہوں گے تو رجم کیا جائے گا. جب اس طرح کی حدود کا نفاذ ہو، پھر آئے روز 6 سے 10 سے 8 کیس نہیں آتے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. کسی کی عزت کی حفاظت ضروری ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. جو کسی بے عیب، کسی بھولے والے مسلمان یا عورت پر الزام اور بہتان لگاتا ہے گناہ کا، 4 گواہ نہیں لا سکا، اس پاداش میں بھی اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ، تاکہ کسی کی عزت کو کھیلنے کا آلہ بنانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. مسلمان کی عزت بڑی ہے. بیت اللہ کا طواف اللہ کے رسول کر رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے ما اطیبک ما اطیب ریحک. بیت اللہ تیری فضائیں، تیری خوشبوئیں کتنی کمال کی ہیں. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے. آزاد قوم کے چوتھا تقاضا ہوتا ہے اس کی عقل کی حفاظت کے لیے بھی قانون سازی ہوتی ہے.
اس لیے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب اور نشہ یہ خباثتوں کی جڑ ہے، ام الفواحش فواحش کی ماں ہے۔ شرابی انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، یقع علی امہ و خالتہ و اختہ و بنتہ، ماں بہن بیٹی خالہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے شراب میں دھت رہنے والے کے بارے میں حدیث یہ بتاتی ہے ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے، مدمن الخمر جو ہر وقت شراب میں دھت رہتا ہے۔ شراب پینے والے کے بارے میں اس اسلام نے حکم دیا فجردو، اسے 40 کوڑے لگائے جائے، جلد ابو بکر 40، جیسے کہ سیدنا ابو بکر نے بھی اپنے دور میں 40 کوڑے لگائے، بلکہ سیدنا معاویہ کی روایت یہ کہتی ہے 1 مرتبہ پیے 40 لگاؤ، 2-3 مرتبہ۔ باز نہیں آتا تو روایت جامع ترمذی کی یہ بھی اشارہ دیتی ہے فقتلو، پھر اس کو زمین پر رہنے کی ضرورت نہیں۔ ومن شرب الخمر كأسا لم تقبل منه 40 يوما، جو 1 گلاس شراب کا پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عقل کی حفاظت کے لیے ہر نشہ آور چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ 5واں تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کے مال کی حفاظت ہو۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، کو مرد چور ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ۔ یہاں بات ہوتی لوگ کہتے ہیں اچھا سب کو ٹنڈے بنا لیں، ایک ہاتھ کٹے گا باقی سارے ہاتھ محفوظ ہو جائیں گے۔ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دینار کے چوتھائی حصہ اور کچھ زیادہ حصے پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ربع دینار فصاعدا کتنا ہے؟ یہ 4 ماشے 4 رتی بنتا ہے، 3.4 گرام تقریباً 33,430 روپے کو چوری کرے گا، اور آپ نے حفاظت میں وہ مار رکھا ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، لعنت ہے اس شخص پر جو ڈھال کو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْحَبْلِ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، لعنت ہے اس شخص پر جو آہنی تار جس کے ساتھ کشتیوں کو باندھا جاتا ہے سمندر کے کنارے پہ، اس کو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی مفہوم کیا لعنت ہے اس پر جو انڈا چوری کرتا ہے۔ پہلے چوری کی ابتدا چھوٹے کاموں سے ہوتی ہیں، پڑوسیوں کے گھر سے انڈا چرایا، کرتے 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 ڈھال تک پہنچا۔ رسی کو چوری کرتا ہے اس پر لعنت ہے، پہلے کسی کی رسی چراتا ہے، کرتے کرتے پھر یہ آہنی تار اور مہنگی مہنگی چیزوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا، جیسے آج بھی کچھ ہیں کہتے ہیں بس یہ قسمت میں لکھا تھا۔ اس سے پوچھا چوری کیوں کی؟ کہتا ہے قسمت میں لکھا تھا۔ انہیں ہاتھ کاٹ کے دوسرے ہاتھ میں پکڑایا، کہا یہ بھی قسمت میں لکھا تھا۔ اللہ ذوالجلال ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی ہے اس مقصد کو فوکس کیا جائے، اس کو برائیوں پہ نہ لگایا جائے، اور ہر وہ رویہ، ہر وہ زاویہ اور ہر وہ شخص جس آزادی کو تار تار کرنا چاہتا ہے اسے اس آزادی کا دشمن تصور کیا جائے۔ یہاں ایک بات کر کے میں اخروی آزادی کی بات کروں گا۔ کچھ لوگ آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے باوجود بھی غدار، غدر بنتے ہیں، منہج کے، فکر کے، نظریے کے۔ یہ وطن عزیز دو قومی نظریے کے تحت اسلام اور ہے، کفر اور ہے، یہ دو قومی نظریے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
یہ رواداری کا بھاشن دینے والے غور کریں کس مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی. اس مقصد کی حفاظت کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور میں وہ تاریخی الفاظ دہراؤں گا جو کہنے والے نے کہے: وطن لا نحمیہ لا نستحق ان نعیش فی. جس وطن کے حفاظت ہم نہیں کر سکتے اس وطن میں رہنے کا حق نہیں رکھتے. منہج لا نحمی لا نستحق ان ننسب الیہ. جس فکر، نظریے، منہاج کی حفاظت نہیں کر سکتے اس کی طرف نسبت کرنے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ ذوالجلال اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اسلام کا بول بالا ہو، بڑے کا احترام اور چھوٹے پہ شفقت و محبت و الفت ودت اور اجتماعیت کا یہ گہوارہ بن جائے. اور ہر وہ سرکش، ہر وہ غدار جو اس کی محبت اور اس کے امن کو تہوالہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے ہدایت دے، نہیں تو اس دھرتی سے اسے